बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जैसे जैसे 8 फरवरी नज़दीक आ रहा है, तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो लफाजी या अल्फाज की जंग है, बयानात की जंग है, वो भी तेज़ होती जा रही है। और फिर उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी करीब लाने के लिए पसे पर्दा जो राब्ते शाब्ते मुलाकातें हो रही हैं, उसकी भी आपको अंदर की कहानी बताएंगे। क्योंकि वज़ीर आज़म ने बहुत से मामला जो है ना वो अपने दोस्तों के पास जो हैं वो छोड़े हुए हैं। फिर जनाब हड़ताल और एहतजाज और ना हड़ताल के तनाजुर में एक जो 3 जजेस थे, आज उन्होंने काम शुरू कर दिया। वकला की जानब से जो थे वो हड़ताल आप सब ना होने से मुराद है कि ना होने के बराबर थी, क्योंकि वो जो तीनों जजेस आगे हैं जो ट्रांसफ़र होकर आए हैं, आज उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जो ज़िम्मेदारियां हैं वो संभाली हैं। तो ये इस पे जो है वो बात करेंगे। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं आलिया हमज़ा, वो इन दिनों बड़ी जो है ना वो फ़ाल और मुतहर्रिक हो गई हैं, और लग रहा है कि उन्होंने पीटीआई में पंजाब में ख़ास तौर पर जो है वो जान डाली है। जा रही हैं शोहदा के घरों में, जा रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं। 8 फरवरी आ रहा है, और जो वज़ीर दाखिला जो कहा उन्होंने, जो मोहसिन नकवी ने, कि अगर इन्होंने 8 फरवरी को भी वही कुछ किया जो 24 को किया था, नवंबर को 24 नवंबर को किया था, तो उन्होंने कहा कि फिर उसका अंजाम भी 24 और 26 नवंबर वाला ही होगा। तो आगे से आलिया हमज़ा का भी जवाब आ गया। उसने कह दिया कि फिर ठीक है जी, पर बस ऐसा कीजिएगा, फिर रात के अंधेरे में स्नाइपर्स को कहिएगा कि मुझे गोली ना मारे, दिन के उजाले में बेशक मेरे माथे पे गोली मार दें। तो अल्लाह ना करे कि इस किस्म के हालात पैदा हों। एहतजाज हर एक का जो है वो हक है, वो एहतजाज करे, लेकिन एहतजाज के दौरान यही तो जो तोड़ फोड़ है, उस कानून हाथ में लेना, सिक्योरिटी फोर्सेस को तशद्दुद का निशाना बनाना, ये ठीक नहीं है। इस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा, क्योंकि वो जो मोहतरमा है उन्होंने दरख्वास्त भी जमा करवा दी है इजाज़तनामे के लिए। 8 फरवरी का जो इजाज़तनामा दरख्वास्त जो होती है ना, वो उन्होंने जमा करवाई उधर लाहौर में। तो मुश्किल ही है कि उसकी इजाज़त मिले, क्योंकि वो मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहते हैं। लेकिन वो फिर भी कह रहे जी हमने दरख्वास्त देना तो एक रस्मी कार्रवाई है। तो वो कह रहे जी हम इसके ऊपर जो है वो ये इजाज़त दे ना दे, 8 को जलसा करेंगे। अगर इजाज़त ना दी और 144 लग गई तो फिर ज़ाहिर है उसका मतलब है कि जो गिरफ्तारियां हैं वो होंगी और मामला जो है वो ख़राब हो सकते हैं। बहरहाल अभी 4-5 दिन हैं, तो हो सकता है कि पसे पर्दा कोई राब्ते शाब्ते हो जाए और कोई जो सेंस है वो प्रवेल करे, तो और ये सूरत हाल जो है वो पैदा जो है वो ना हो। और क्योंकि वो 8 फरवरी को आम इंतखाबात का 1 साल हो जाएगा, और ये 8 फरवरी को जो है वो मनाना चाह रहे हैं जो मिसाल के तौर पर पीटीआई वाले। स्वाबी में इन्होंने जो है वो जलसा भी जो है वो रखा हुआ है। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो जिसके ऊपर अब हुकूमत की भी नज़र है कि वो इससे किस तरह निपटती है। और दूसरी तरफ जो है वो पीटीआई वाले हैं वो मुसलसल कह रहे हैं जी हमने ये इसको हर हाल में कामयाब बनाना है। तो ये उसी वजह से हम कह रहे हैं कि इसके अमन अमान का क़याम जो है वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ मैंने पसे पर्दा मुलाकातों की बात की, तो एक पसे पर्दा मुलाकात जो थी वो उसकी थोड़ी सी झलक सामने आई है, लेकिन अंदर जो डिस्कस हुआ वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। कि बग़ैर किसी प्रोग्राम के कल पहुँच गए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सरदार याद सादक स्पीकर कौमी असम्बली का जो लाहौर में उनका घर है वहाँ पर पहुँच गया। अच्छा, वहाँ पे मैं उनके पहुँचने की असल जो कहानी वो बता देता हूँ कि उसकी दावत भी उनको जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादक साहब ने दी। उन्होंने फ़ोन किया वज़ीर आज़म साहब को और कहा कि जनाब इधर पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा आए हुए हैं, सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब हैं, शाजिया मरी साहबा हैं, एजाज ज़ाखरानी है और गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर ये मौजूद हैं। और ये डिप्टी स्पीकर के बेटे की चूँकि लाहौर में शादी हुई है, तो ये मेरे घर में मुकीम है, तो अगर आप आ जाएं तो रौनक बख्शे इनको भी। तो वज़ीर आज़म साहब भी आ गए, ज़ाहिर है वो लाहौर में होते हैं वीकेंड पे, तो वो वहाँ पे उन्हें तोहफे तैयार तो दिए उनको, गुलाम मुस्तफ़ा शाह के बेटे को मुबारकबाद भी दी। तो वहाँ पर वो जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इस वक्त पिंग पोंग चल रहा है, सियासी पिंग पोंग, उसके ऊपर भी जो है वो बात हुई। तो वज़ीर आज़म ने उसको इतना सीरियस नहीं लिया। उन्होंने कहा छोड़े जी ये तो छोटे छोटे मामला चलते रहते हैं, क्योंकि शाजिया मरी ने नहरों वाला मामला उठा दिया,
کہ دیکھیں جی سندھ میں بڑا کنسرن پایا جا رہا ہے اور بڑی لوگوں کو تشویش ہے کہ سندھ کا پانی بند ہو جائے گا. اس نے کہا کوئی پانی شانی جو ہے وہ بند نہیں ہوگا, یہ آپ بے فکر ہو جائیں. دوسری انہوں نے کہا یہ معاملہ ہم جو ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل میں بھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ ہم مل کے جو ہے وہ کر لیں گے. پھر وہ شاہ جی بولے اور جہاز اکرانی نے کہا کہ دیکھیں جی وہ وفاق میں اور پنجاب میں جو پاور شیئرنگ جو ہے یہ حکومت بنی تھی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے, ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے, خاص طور پر پنجاب میں ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے, تو اس کا بھی کچھ کرے. تو وزیر اعظم نے کہا کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم مل بیٹھ کے اس کو حل کر لیں گے. اگر میں نہ حل کر سکا تو اس نے کہا یہ جو ایاز صادق صاحب ہے نا میرے سے زیادہ یہ آپ کے قریبی ہیں, تو جو ہے نا یہ آپ کے جو ہے نا وہ زیادہ قریبی, آپ کے زیادہ دوست ہیں, تو یہ کروا دیں گے. ویسے بھی انہوں نے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو بات چیت چل رہی تھی اس میں انہوں نے ایک بڑا میجر جو رول ہے وہ پلے کیا ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ یہ معاملہ حل کروا دیں گے, تو اس کو اتنا نہ لیں. باقی انہوں نے کہا جی میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, پیپلز پارٹی نے بھی سیاست کرنی ہے, ہم بھی سیاست کرنی ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کے اندر ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر جمہوریت کے لیے بھی اور پارلیمنٹ کے لیے بھی یہ بہتر ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ایاز صادق نے تو پوری کوشش کی تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات آگے بڑھ سکیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ بات چیت آگے بڑھے, لیکن وہ پی ٹی آئی والے جو ہے وہ انہوں نے کہا جی وہ دوست ہمارے ناراض ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کمیٹی تحلیل کر دی. ہماری طرف سے جو پیشکش وزیر اعظم نے کہا کہ آج بھی جو ہے وہ پیشکش جو ہے وہ میری طرف سے جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ میں نے کہا تھا اس طرح اندر کا آپ کو حوال بتایا کہ یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان میچ چل رہا ہے نا سیاسی, یہ ایسے ہی ہے, یہ اتنا کوئی سیریس میچ نہیں ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی بڑا کوئی ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کا ساتھ چھوڑ دے گی, نہیں چھوڑے گی. زرداری صاحب بھی اس معاملے کو ذرا بہتر طریقے سے وہ جانتے ہیں. پھر آ جائیں جی یہ 3 جو ججز آ گئے ٹرانسفر, وہ بڑا آج کل معاملہ گرما گرم ہے. وکلا نے آج پورے ملک میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے. جزوی احتجاج ہوا ہے کسی جگہ پہ, لیکن کیسز سنے گئے ہیں. جو 3 ججز آئے ہیں, جسٹس سرفراز ڈوگر پنجاب لاہور ہائی کورٹ سے آئے ہیں, تو ایک سمرو صاحب ہیں اور ایک جسٹس آصف صاحب ہیں, تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بیٹھے ہیں. 3 عدالتیں نئی بن گئی ہیں, کیسز ان کے سامنے لگے ہیں, سرکاری وکلا ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ وہ پیش ہوئے ہیں, تو ان کو مبارکباد بھی دی ہے. لیکن وہ جو وکلا جو ایسوسیشنز ہیں بارز, وہ اس کے اوپر سراپا احتجاج بنی رہی, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ سماعت ہوئی ہے. تو اس بارے میں جو آئین کا آرٹیکل 200 ہے وہ بڑا واضح ہے, اس میں صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جو متعلقہ چیف جسٹس متعلقہ جو ججز ہیں, ایک تو ان کی مرضی جن کو لانا ہے ان سے ان کی مرضی سے وہ فیصلہ کرتے ہیں اگر کوئی آنے پہ رضامند ہو. دوسرا چیف جسٹس آف پاکستان سے مشاورت کی جاتی ہے, اور پھر جو 5 جو ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس صاحبان سے بھی مشاورت کی جاتی ہے. تو یہ سارا پروسیس مکمل کیا گیا, اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے, یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے. پہلے بھی ہم اس کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ 2008 میں بھی ٹرانسفر ہو کر لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج صاحب یہاں پہ آئے تھے, پھر 2009 میں بھی آئے مجسر بلال, پھر اقبال حمید الرحمان, وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ آئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, لاہور سے آئے تھے. تو یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے. یہ جو ابھی 26ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں بھی اختیار ہے کہ ایک جج جو ہے وہ دوسری ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے, ٹرانسفر اس کی ہو سکتی ہے. کوئی پابندی ایسی ہے جو ہے وہ آئینی پابندی جو نہیں ہے. تو وہ جو 5 محترم ججز نے جو خط لکھا تھا ان کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. حکومت نے کہا جی, اور آئینی اداروں کے سربراہوں نے بھی یہ بھی کہا کہ اہمیت آئین کی ہے, خط کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو وہ خط لکھنے والوں کو جو ہے وہ جواب جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کا دے دیا گیا. باقی یہ میلہ شلا لگا رہنا ہے, جن کو وہ پسند نہیں آتا, ظاہر ہے وکلا نے بھی اپنی جو ہے وہ سیاست کرنی ہے, لیکن وہ حکومت نے وہ جو ہے وہ یہ چلنا شروع ہو گیا, اور اس کے بعد وہ کیسز کی سماعت جو ہے وہ ان کی جانب سے جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے. تو یہ ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر اگر ہم یہ جتنی بھی گفتگو کریں وہ کم ہے, لیکن ایک پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ قانون بنا سکتی ہے, آئین سازی کر سکتی ہے, اس نے کی ہے تو اس کو ماننا چاہیے نا جی, تو اس کو ماننا چاہیے. تو اس کے اوپر یہ تو نہیں آپ کو اعتراض کر سکتے کہ جناب جو ججز کہہ رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے اور جو پارلیمنٹ کہہ رہی ہے وہ بات جو ہے وہ غلط ہے. یہ اس سے تو پھر وہ ٹکراؤ والی جو کیفیت ہے وہ پیدا جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو اس سے جو ہے وہ ہمیں اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے, ٹکراؤ کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے. ہمیں تو معاملات اس کو سیدھا کرنے کے لیے جو ہے وہ اگر آپ بیٹھ کے بات چیت کا راستہ نکال لیتے ہیں تو وہ اس میں ویل اینڈ گڈ, یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے. باقی احتجاج میں نے کہا جس طرح شروع میں کہا کہ احتجاج ہر ایک حق ہے, لیکن احتجاج اب پرابلم یہ ہوگی نا کہ کوئی نون لیگ کا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا ہے, کوئی پی ٹی آئی کا ہے,
کوئی کس طرف جا رہا ہے، کوئی کس طرف جا رہا ہے، کوئی کس طرف آ رہا ہے، یہ بڑے معاملات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ گڑبڑ گٹولہ ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ اور پھر وہ ظاہر ہارے کو کسی نہ کسی کی جو وہ سپورٹ حاصل ہوتی ہے، تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا وہ جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو ابھی پھر ایک جاتے جاتے بتا دیں کہ وزیر اعظم صاحب آج بلوچستان گئے ہیں، کوئٹہ گئے ہیں، امن و امان سے متعلق ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی ہے، سانحہ کلات کے جو زخمی تھے ان کی عیادت کی ہے، اور وہاں پہ بھی عسکری اور سول قیادت کا ایک جو پیغام ہے وہ سب کو دیا ہے، اور وہ یہی پیغام ہے کہ امن کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، بی ایل اے ہو، ان کے حمایتی ہوں، ان کے صورتکار ہوں، ان کے مددگار ہوں، وہ سارے کے سارے انہوں نے کہا کہ نہ صرف کٹہرے میں لائے جائیں گے بلکہ ان کو انجام تک بھی جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تو کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان میں جو امن کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، فوج پاکستان قربانیاں دے رہی ہیں، ہمارے روزانہ کی بنیاد پر جوان اور جو افسران ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اس ملک کے امن کے لیے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری قوم جو ہے ان کے شانہ بشانہ جو ہے وہ کھڑی ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔